بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ ناظرین، میں ہمیشہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں، حالانکہ انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ، پاکستانی مارکیٹ کو دیکھیں تو اور بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ بزنسز اس طرح کے ہیں پاکستان کے اندر، آپ ڈیفرنٹ بزنسز دیکھیں تو آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے جو ٹاپ پہ بزنسز جا رہے ہیں ان میں شوگر انڈسٹری ہے، ڈیفرنٹ انڈسٹریز ہیں، رائس کا بزنس ہے، گرینز کا بزنس ہے، لیوش لگژری چیزوں کا بزنس ہے، اور بھی ڈیفرنٹ چیزوں کے بزنسز آتے ہیں۔ لیکن ٹاپ آف دا پوائنٹ پراپرٹی ہی کیوں ہے؟ میں کیوں کہتا ہوں پراپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کریں، حالانکہ آپ اپنے اسپیسیفک ایریے کے اندر جو بزنسز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کرنسی کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے آن لائن بزنسز کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیو کر سکتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سافٹ کرنسی میں نہیں جانا چاہتے، ہارڈ کرنسی ہی میں رہنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن پراپرٹی ہی ٹاپ آف دا لسٹ میری نظر میں کیوں ہے؟ میں اپنی اس چیز کو دلائل کی بیسس پہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم پراپرٹی کا کمپیریزن کریں، فار ایگزامپل ہم سونے سے کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سونا اور پراپرٹی، ان دونوں میں سے جب آپ سونے کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو سونا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا 1 روپیہ گرنے سے یا اوپر جانے سے بہت ساری مارکیٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، یا وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور پھر ریٹس کی سٹیبلٹی کے اینگل سے چیزوں کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ اگرچہ نیچرلی چیزیں بڑھتی ہیں، لیکن نیچرل کے اندر بھی آپ نے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی نا، آپ نے تو انویسٹمنٹ کو دیکھنا تھا، چاہے آرٹیفیشل ہو چاہے نیچرل اینگل سے چیزیں بڑھیں، آپ کو تو اپنی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن چاہیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سونا آزاد نہیں ہوتا ہے۔ سونا خود کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آزاد نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بہت زیادہ میٹرز، چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ پراپرٹی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ پراپرٹی ایک آزاد منش چیز ہے، خود کو کسی چیز سے کنیکٹڈ نہیں رکھتی ہے، نہ انٹرنیشنل مارکیٹ، نہ نیشنل مارکیٹ، نہ سٹاک۔ آج 1 کروڑ پہ ریٹ ہے، کل 2 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ فیکٹرز جو میٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل 1.5 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج 10 روپے قیمت ہے، فار ایگزامپل سپوزیو اینگل سے اگر ہم دیکھیں، کل 15 ہو سکتی ہے، 20 ہو سکتی ہے۔ تو پراپرٹی جو ہے وہ بہت اینگل سے ایک ڈیفرنٹ انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے اور ایک آزاد انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے، آپ کے پاس 2-3 کروڑ پہ آپ کوئی فیکٹری لگا سکتے ہیں، 10 کروڑ 20 کروڑ پہ۔ اس کی بجائے پراپرٹی کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا کیا پراپرٹی کے اندر ملے گا جو وہاں پہ نہیں مل رہا؟ فیکٹری لگاتے ہیں، آپ کو ایک پورا مطلب آئیڈیولوجیکل مائنڈ چاہیے اس حوالے سے، پھر ڈیلی بیسس کے ٹارگٹس، منتھلی ٹارگٹس، سیلریز نکالنی ہے، ٹیکس کے معاملات، آفیشیل معاملات، کوئی کام خراب تو نہیں ہو گیا، بیڈ ڈیٹس تو نہیں ہو گئے، ڈیٹرز بھاگ تو نہیں گئے، کریڈیٹرز کی کیا سچویشن ہے، قرضے کہاں سے لینے ہیں، انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ کیا دینا ہے، مطلب بہت زیادہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر سیلریز نکالو آئے دن، پھر ایکسپینسز، ٹیک کیئر آف تھنگس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر ڈھونڈو، کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر جابس نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو کمپیٹیبل، اپنے کام کے کمپیٹیبل بندہ ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ کمپیٹیبلٹی ڈھونڈنا اور پھر اس بندے کو اس انداز سے ٹرین کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ایگزیکٹو ٹائپ سیٹس ہوتی ہیں آپ کی فیکٹری کے اندر، کوئی 10-12 ایگزیکٹو امپلائیز ہیں، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ بہت زیادہ اور چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں، را میٹیریل کہاں پہ آئے گا، مارکیٹس کہاں پہ ہوں گی، چیزیں یہ۔ پراپرٹی کے اندر اس طرح کا کچھ نہیں ہے، وہی 10-20 کروڑ پہ پکڑے آپ، پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے، نہ کوئی ڈیلی بیسس پہ رولا، نہ ایکسپینسز، نہ ٹیکس کے معاملات، نہ آپ نے امپلائیز، نہ ایگزیکٹو امپلائیز کی ٹینشن، نہ آئے دن سیلری بڑھانے کا جو پریشر ہوتا ہے، وہ ایزی ماحول۔ اور پھر مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ پراپرٹی کے اندر ڈاؤن فال نہیں آتا۔ پراپرٹی کے اندر صرف خدا نہ خواستہ سونامی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، اللہ نہ کرے،
اس طرح کی چیزیں ہی پراپرٹی کی مارکیٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں، ورنہ پراپرٹی کی مارکیٹ اوپر ہی دن بدن جاتی ہے، نیچے آتی نہیں۔ اور پاکستان میں آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، بزنسز ہیں ہی نہیں، آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ بزنسز پچھلے 2-3 سال سے کیسے کریش ہوئے ہیں۔ ایون کہ جو انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی تھیں، انہوں نے بھی اچھا خاصا کٹ لگایا اپنے امپلائیز فارغ کر کے، ان کے اچھی خاصا یعنی کہ آؤٹ پٹ کم ہوا ہے، چیزیں بکنا کم ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اچھا، ایسے میں پراپرٹی کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دیٹس گڈ۔ اچھا، کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس میں، ریٹرنز بہت اچھے آتے ہیں، لانگ ٹرم سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو لمبے عرصے تک ریلیکس ماحول، ٹھیک ہے، آپ اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو سائڈ پہ کر دیں، آپ کی انویسٹمنٹ تو سیو ہے نا، آپ کی انویسٹمنٹ تو کہیں نہیں جا رہی، کوئی بھاگ تو نہیں رہا، کوئی ڈکیتی تو نہیں ہو رہی، کوئی پیسہ آپ کا کھا تو نہیں رہا، آپ کا زمین وہیں کی وہیں پڑی، تو لانگ ٹرم سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پیسیو پازیٹیو انکم، پیسیو انکم ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ پراپرٹی کے اندر بعض کو اس طرح کرتے ہو کہ 10 سے 15 پلاٹس لے لیتے ہو، 20 پلاٹس لے لیتے ہو، ایک فیکٹری ایک ہی جگہ پہ لگی ہوتی ہے، خدا نخواستہ فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، اس طرح کے لاسز ہوتے ہیں۔ پراپرٹی کے اندر اس طرح کے لاسز کا جو نہیں ہوتا۔ اچھا، جو انفلیشن آتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، جو انفلیشن ہوتا ہے جو آپ کی لوکل کرنسی کو گرا دیتا ہے، پراپرٹی پہ بہت کم ایفیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب ڈالر کا ریٹ کیسے اوپر جمپ اپ ہوا ہے، پراپرٹیز کے بھی ریٹ اسی اینگل سے جمپ اپ ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ اس میں بہت زیادہ آیا ہے، اور بھی بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں، تو انفلیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ لیوریج، ابیلٹی ٹو لیوریج فنڈس، بہت زیادہ اور بھی فیکٹرز میٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیڈی کیش فلو ہوتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ از وے ٹو بوسٹ یور منتھلی انکم، منتھلی انکم پہ آپ رینٹل انکم انجوائے کر سکتے ہوتے ہیں، آپ کمرشل پلازاز بنانے کے بعد اس میں جو ہے انجوائے کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکس کے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایگزیمپٹڈ جو ہے وہ اس کی انکم کو کر دیتی ہوتی ہیں۔ تو مطلب زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک سم اپ ہے۔ میرا تعلق شیخ فیملی سے ہے، میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، ڈیفرنٹ بزنسز آئیڈیاز جو ہیں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار جو کمال کے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ سے شیئر کروں، آپ کو بتاؤں کہ بھائی بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور سب سے بیسٹ بزنس کون سا ہے۔ ایٹ اے ٹائم ہم بھی ڈائیورسیفیکیشن کے قائل ہیں، بہت زیادہ بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پراپرٹی میرے خیال سے ٹاپ آف دا لسٹ۔ رسک اس میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا ہے، ٹیکس ایڈوانٹیجز کافی زیادہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ آپ کنسنٹریٹڈ ہو کے نہ کریں، ڈفرینٹ جگہوں پہ کر لیں، اور اس طرح بھی نہ کریں کہ آپ کو سستی چیز مل رہی ہے اور بہت زیادہ لینڈ مل رہی ہے، اس کی بجائے آپ کم لینڈ چاہے ایکسپینسیو مل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے وقت ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا آپ کو آئے گا۔ فار ایگزامپل 1 کروڑ پہ کی 1 کنال جگہ کہیں پہ مل رہی ہے، اور دوسری جگہ پہ 1 کروڑ پہ کی آپ کو 10 مرلہ جگہ مل رہی ہے، فار ایگزامپل، لیکن 1 سال کے بعد جو کنال والی جگہ ہے اس کا 1 کروڑ 20 لاکھ ایڈ کرے گا، اور جو 10 مرلہ والی جگہ ہے اس کا 1 کروڑ 40 لاکھ ایڈ کرے گا۔ تو آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ جانا ہے، آپ نے کوانٹٹی آف پلاٹ پہ نہیں جانا، کوانٹٹی آف مرلاز پہ نہیں جانا، آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کو کیا اس چیز سے غرض ہے کہ 10 مرلہ یا 20 مرلہ۔ تو جو عقل مند انویسٹر ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹڈ جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو پراپرٹی کے حوالے سے ڈیفرنٹ آئیڈیاز جو ہیں ہم آپ سے ٹرولی، سنسیئرلی، فریلی، اوپنلی جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ اور رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر میں پراپرلی سیٹنگ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں بھی ہمارے آفیسز موجود ہیں، لیکن میں پرسنلی رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر ڈیل کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان ڈیولپرز کا جو گڈ ول ہے ان کی اچھی ہے، ان کا ماضی اچھا ہے، فیوچرسٹک پلانز ان کے بڑے زبردست ہیں۔ بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے کے جو اچھے بلاکس ہیں ان جیسا بلاک ایک بیورلی ہلز کے نام پہ جو ہے وہ اپنے فیز 7 کے اندر بنانے جا رہے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے، کمیونٹی سینٹر ہیں، پارکس ہیں، مساجد ہیں، اپارٹمنٹس، اور مطلب کمرشل ایریاز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے رحمان گارڈن فیز 7 پہ ہمارے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، رحمان گارڈن پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے وہ یہی کچھ چیزیں تھیں، کچھ آئیڈیاز تھے
آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو پیپل. آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. میرے جتنے بھی ویورز ہیں, کلائنٹس ہیں, چاہے میرے سے وہ کچھ چیز لیتے ہیں یا نہیں لیتے, ڈزنٹ میٹر, لیکن ان فیکٹ میٹر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جو میرے پرسنل آئیڈیاز ہیں وہ میں ان سے شیئر کرتا ہوں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ میری فیملی کی طرح ہو, اور میرے پاس جو نالج ہے, جو آئیڈیاز ہیں, جو میں مارکیٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ آپ کے اندر امپارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ چاہے مجھے فائنینشلی فائدہ دیں یا نہ دیں, ڈزنٹ میٹر یار, کیا فرق پڑتا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جو نالج ہے وہ میکسیمم پھیلایا جائے, صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا. تو آپ سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یار چینل کو تھوڑا پروموٹ کر دیا کیجیے, ویڈیوز شیئر کر دیا کیجیے اپنے دوست احباب سے, اپنی فیملی سے, اپنے جتنے بھی مطلب آپ کے سرکل کے اندر لوگ ہیں. پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کروا دیا کیجیے. یہ میرا چینل نہیں ہے, یہ آپ کا چینل ہے. اس پہ جو بھی چیز ہوگی ایمانداری سے, سچ بولتے ہوئے, اور بزنس آئیڈیاز جو ہے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے. دیٹس اٹ, ہوپ سو اٹ میک سینس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.